ہم کہتے ہیں نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، نبی کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے جانے کے بعد سب سے پہلے خلافت حضرت صدیق اکبر کی ہے، اس کے بعد خلافت حضرت عمر کی ہے، اس کے بعد خلافت حضرت عثمان کی ہے، اس کے بعد خلافت حضرت علی کی ہے۔ یہ پیغمبر کی جماعت کی، پیغمبر کے بعد ترتیب ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ ترتیب کیوں ہے؟ میں 3 دلیلیں بڑے آسان سے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ مسجد نبی کی ایک تعمیر پہلی تھی، چھوٹی بنی، پھر 7 ہجری خیبر کے بعد مسجد نبی کی تعمیر بڑی۔ جب اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی تو پہلی اینٹ خود رکھی، دوسری صدیق نے رکھی، تیسری عمر نے رکھی، چوتھی عثمان نے رکھی، 5ویں علی نے رکھی۔ یہ اللہ کے نبی نے ترتیب بنائی ہے، کیونکہ خلافت کے مسئلے تو مسجد میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے ترتیب سمجھا دی۔ نمبر 2 سمجھنا، حضرت ابو بکر اور عمر، توجہ، یہ پیغمبر کے سسر ہیں، اور عثمان علی یہ نبی کے داماد ہیں۔ سسر کا نمبر پہلے ہے، داماد کا نمبر بعد میں ہے۔ صدیق نبی کے سسر پہلے ہیں، حضرت عمر سسر بعد میں ہیں۔ صدیق عمر میں بڑے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں۔ صدیق کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ حضرت عثمان داماد ہیں، عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں۔ عثمان داماد دوہرے ہیں، علی داماد اکہرے ہیں۔ عثمان کا تیسرا ہے، علی کا چوتھا ہے۔ ایک اور دلیل سمجھنا، جب صحابہ کرام دنیا سے گئے ہیں، وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، آپ دفن ہے حجرہ عائشہ میں، اس کے بعد ابو بکر دفن حجرہ یہ حضور کے قریب ہے، اس کے بعد دفن عمر یہ تھوڑے سے اس حجرے میں۔ حضور کے ساتھ کون ہے؟ بولو، صدیق اکبر، ان کی آگے عمر، پھر عثمان دفن ہوئے کہاں پہ؟ جنت البقیع میں۔ علی کہاں پہ؟ کوفہ میں۔ صدیق حضور کے قریب، عمر اس کے بعد تھوڑے دور، عثمان اس کے بعد تھوڑے دور، علی اس کے بعد تھوڑے دور۔ صدیق پہلا ہے بالکل ساتھ، عمر دوسرا ہے تھوڑا ساتھ، عثمان تیسرا ہے کچھ ساتھ، علی چوتھا ہے کچھ ساتھ۔ تو جو ترتیب خلافت کی تھی نا، اسی ترتیب پر نبوت کے ساتھ ہے۔ ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ صدیق بھی ایمان ہے، عثمان بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے، عائشہ بھی ایمان ہے۔